اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک منہ کے بل اللہ کے اطاعت میں گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر پائے گا اور چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. سن لیجیے، پہلے لکھی رہیے. یہ کلاس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. لکھیے، لکھنے بعد یاد کیجیے، آ کے امتحان دے کے چلی جائیے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ اس پہ عمل کیجیے. عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. وہ دیکھیں کہہ رہے ہیں، پہلے سنیے، سمجھیے کہ کتنی اہم ترین یہ روایت ہے. اس کے کیا معنی مطالب نکل رہے ہیں، کیا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اگر پیدائش کے دن سے لے کے، کون ہے جو پیدائش کے دن سے لے کے بوڑھا ہو کر مرتے وقت تک، یعنی کہ جوانی بھی نہیں، بوڑھا ہو کے مرتے وقت، پیدائش کے دن سے لے کے بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر پائے گا اور چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں. آج ہمارا کیا حال؟ آج ہم پیدائش کے دن سے لے کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکپن ہمارا گزرتا ہے، جوانی ہماری گزرتی چلی جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں. کسی طرح سے اللہ کی جو ہمارے پاس جو فرض کیے گئے وہ تک ہم پورا کرنے کو تیار نہیں، تو اور اطاعت دوسرے کام ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارے پاس فرائض ہے وہ ہم پورے نہیں کرتے. ہمیں اپنے فرائض کو پورے معلوم ہی نہیں. ہم آخرت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جنت کو کچھ جانتے ہی نہیں کہ جنت کی کیا حقیقت ہے، کیا قیمت ہے، ہمیں کیسے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے پار کرنا ہے. سارا زمانہ یہ سکرات کے وقت سے لے کے اور میدان قیامت و برزخ کو پورے صراط سب گزارتے ہوئے، میزان گزرتے ہوئے تب جنت پہ جائیں گے. تو یہ سارا عمل جو گزرتے ہوئے سارا وقت جو جائے گا یہ کیسے جائے گا؟ ایسے آرام سے گزر جائے گا کہ آپ نے جو کچھ کہہ دیا بس سیدھے آپ کو آنکھ بند ہوئی سیدھے آپ کو جنت پہ پہنچا دیا جائے گا. پھر اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑے گا. زمانہ دھوکہ دے رہا تو اس کے دھوکے میں مت آئیے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، محمد آل محمد کیا کہہ رہے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے. سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ دینے کی باتیں ہیں. بلکہ جو اللہ کہہ رہا ہے، یعنی جو اپنی کتاب میں وہ کہہ رہا، اور جو محمد آل محمد کہہ رہے ہیں، جو علماء سمجھا رہے ہیں، بس وہی چیز سچ ہے، باقی کوئی چیز سچ نہیں. تو اپنی زندگی سے، اپنی موت سے، اپنی قبر سے، آخرت سے خوف پیدا کیجیے. یہ کوئی مذاق چیز نہیں. ہر آدمی کو تنہا بھگتنا پڑے گا وہاں. ساتھ آپ کے کوئی بھی نہیں جائے گا. جب ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا اور اتنی پابندی کی جا رہی، اتنی سختی بتائی جا رہی کہ پیدائش کے دن سے لے کے بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر جانے گا. تو پھر کیا کریں ہم؟ پھر کریں یہ ہم کہ جب انہی سے پوچھیں گے، انہی سے دریافت کریں گے، پھر ہم کیا کریں؟ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں بہت سارے ایسے عمل بتائے کہ تم ایک لمحے کے لیے وہ اعمال کرتے ہو اور نہ جانے کتنی نیکیاں تم کو ملتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد اور انتہا نہیں، کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا کتنی نیکیاں ملتی. اللہ تعالیٰ خود بھی یہ بات جانتا ہے. تو اس نے کیا کام کیا؟ اس نے بہت سارے دن ہمارے لیے رکھے، بہت سارے کام ہمارے لیے رکھے، بہت سارے مہینے ہمارے لیے ایسے رکھے کہ جس میں ہم ایک نیکی کریں گے اور ہزار ہزار کئی ہزار گنا زیادہ ہم کو ثواب ملنے والا ہے. تو وہ ثواب ملے گا تو جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے تبھی تو ہمیں ثواب ملے گا. جب ہم جانیں گے نہیں تو ثواب کیسے ملے گا؟ اسی لیے مولا مشکل کشا حضرت علی انسان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے جب تک علم نہ حاصل کرو. جب تک علم نہیں حاصل کرو گے خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے. یعنی خوش نصیب بننے کے لیے کون سی خوش نصیبی؟ یہ دنیا والی خوش نصیبی. یہ تو قارون کے بعد تو خوش نصیبی تھی جس میں قرآن میں سورہ قصص میں کہتا نہیں کہ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، دنیا پرست لوگوں نے دیکھا، کیا کہا کہ اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. لیکن جب دنیا داری کی چیز دیکھے یہ نصیب ہے. تو جن کو اللہ کی طرف سے دولت، علم کی دولت دی تھی، انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. یعنی ثواب یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن آپ کو بتا تو رہا کہ خوش نصیب کون ہے، بد نصیب کون ہے. وہ کہہ رہے ہیں تم خوش نصیب یہ نہیں جس کے پاس علم ہے وہ خوش نصیب ہے.
علم ہے، اس کے بعد عمل کیا آپ نے، عمل کیا تو خوش نصیبی آپ کی۔ دنیا کی خوش نصیبی کیا ہے؟ 4 دن کی دنیا کی خوش نصیبی، اس کے بعد ختم۔ اس کے بعد تو ابدی خوش نصیبی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، یعنی وہ عذاب ہے کہ جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو کیا چیز چاہیے ہمیں؟ ہمیشہ کی خوش نصیبی چاہیے تو پھر وہاں لیجیے۔ دنیا کی ہمیں خوش نصیبی کیا ہے؟ دنیا کی خوش نصیبی یہی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ہم فرما برداری کریں، یہ دنیا کی خوش نصیبی۔ ہم دنیا کی خوش نصیبی مال اور دولت اور گھومنا پھرنا اور یہ ساری چیزیں، یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ گانا بجانا یہ خوش نصیبی ہو رہی نہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کی توفیق ہمیں مل جائے۔ توفیق ملتی، توفیق مانگیے گا تو توفیق ملے گی آپ کو۔ علم حاصل کیجیے گا، توفیق مانگیے گا، نیک کام کیجیے گا تو آپ کو توفیق ملے گی، ورنہ توفیق نہیں ملے گی۔ اور جس کو توفیق نہیں ملی، سلب کر دیا گیا کہ سمجھے کہ کوئی کام کر نہیں سکتا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا رہے گا اور نیک نہیں بن پائے گا، محمد آل محمد کے پاس بیٹھا رہے گا اور نیک نہیں بن پائے گا۔ اور جس کو توفیق مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق، وہ فارس سے نکلے گا اور یہاں آ کے اہل بیت میں شمار ہو جائے گا۔ تو میری بچیوں، میری بہنوں، کام کیجئے، محنت کیجئے، دنیا کے دھوکے پہ، شیطان کے دھوکے میں مت آئیے۔ یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، شیطان پرست لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کو کچلیے، اس کو دبائیے، نیکی کی طرف بھاگیے، دوڑیے، عادت ڈالیے، عادت ڈالیے اور پتہ کیجئے کہ کہاں کہاں کیا کیا نیک کام ہے، تاکہ زیادہ زیادہ ہم وہ کام کرتے رہیں گے جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں ہمیں فائدہ ملنے والا، اور آخرت میں ہمیں فائدہ ملے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، محمد آل محمد راضی رہے کہ جو کچھ کمی بیشی ہوگی وہ پورا کر دیں گے۔ لیکن جب ہم مسلسل نیکی کرتے رہیں گے تبھی تو متوجہ رہیں گے، تب ایسا کریں گے۔ تو آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بتائیں گے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے مہینے کے کیا فضائل ہے، کیا فضائل نہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا اذکار پڑھنا۔ وہ کہ آج 12 رجب تقریباً ہو گئی، آج 12 رجب ہے نا، کل 13 رجب آ جائے گی، تقریباً ہمارا آدھا مہینہ تو ہمارا گزر گیا۔ تو جو آدھا مہینہ گزر گیا، اب جو کچھ باقی بچ گیا اس میں کیا کریں؟ تو ائمہ نے یہ بھی بتایا کہ جو باقی بچ گئے دنوں میں اس میں بھی کیا کر ڈالو کہ جس کی وجہ سے تم کو سارے ثواب کو پا سکو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس، محمد آل محمد کے پاس کہیں کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے تو نیکی کر لیجیے، ہمیشہ آخری وقتوں میں بھی نیکی ہو سکتی ہے، اور آدمی اگر صدق کے دل سے سچی نیت کے ساتھ آخری وقتوں میں بھی اگر نیکی کرے گا، توبہ کرے گا، کوئی نیک عمل کرنا چاہے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ خود کو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ایک جست میں، چند ہی لمحوں میں وہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو اگر خود نکل سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں نکل سکتے؟ ہم لوگ اگر کوشش کریں گے تو ہم لوگ بھی نکل سکتے ہیں اسی طرح سے۔ ایک لمحے میں یہ نہ کہیے کہ بہت سارا وقت گزر گیا، بہت سارا، اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں نیک کام کے ذریعے سے، اچھے کام کے ذریعے سے اس کو ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ یہ کچھ باتیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پروردگار بہت ساری ایسی نیکیاں جس کو دگنی چوگنی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، بہت سارے مہینے ایسے آتے ہیں، بہت سارے روزمرہ کے اعمال ہمارے ایسے، لیکن جب ہمیں معلوم ہوگا تب ہم کریں گے۔ معلوم ہمیں ہے کہ چند چیزیں جو پرانے زمانے میں جو کچھ بتائی گئی تھی وہ رسمی طور پہ چلتی چلی آ رہی ہے، وہی چیزیں جانتے ہیں۔ آگے نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود عمل کیجیے، راستے میں رکاوٹ تو آئے گی، محنت کی جائے گی۔ جب کوئی بندہ اولمپک کے اندر جا رہا ہوتا تو پورے سال محنت کرتا ہے، تب اولمپک میں جاتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ فرسٹ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ گولڈ بارڈ کتنا اونچا بانس لے کے دوڑتے ہوئے پورے سال محنت کر رہے، بانس لے کے دوڑ رہے، ادھر ادھر باندھ رہے، گر گئے تو ہڈی ٹوٹ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن کیا کہ ان کو ایک کامیابی چاہیے۔ آپ کو کون سی کامیابی چاہیے؟ پھر ہمیں کامیابی چاہیے، جوار محمد آل محمد میں جگہ چاہیے۔ ہمیں خوشبو دی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی، محمد آل محمد کو خوشبو دی چاہیے، بتا چاہیے، جوار کو چاہیے۔ ابھی ہم وہاں پہنچے بھی نہیں، صرف میدان قیامت میں موجود ہیں، ابھی پہنچے بھی نہیں، میدان قیامت میں موجود ہیں۔ اب مومنین جو ہے امام حسین اسلام کے گرد جمع ہوں گے، باتیں ہو رہی ہوں گی وہاں پہ، اور وہاں سے جنت سے پیغام آئے گا حوروں کا، اپنے اپنے جو ان کے ہوں گے وہ حوریں پیغام بھجوائیں گے، خط بھجوائیں گے، یہ نہیں سمجھیے لو لیٹر بھجوائیں گے، یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ کیونکہ یہی سمجھایا جا رہا ہمیں فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ آپ سمجھایا جا رہا ہمیں خبروں کے ذریعے سے، خبروں میں بھی ڈھونڈ کے ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں جس سے انحراف پھیلے، خرابیاں پھیلے۔ خبروں میں بھی پہلے لوگ خبریں بھی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، ان میں بھی شرم آ رہی ہوتی کہ بدل دو بھائی، بدل دو،
تو بھائی یہ دیکھیں وہاں سے آئے گا تو مومنین جواب دیں گے، انہیں جواب دیں گے کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ ہم جو ہے امام حسین اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے، ہمیں فرصت نہیں ہے ابھی. وہ جواب دے گا یہاں ہم دن رات حوروں کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں، وہاں جب ملے گی تو ہم یہ کہیں گے یہ ہے لطف جوار محمد آل محمد میں بیٹھنے کا کہ حوروں کا جواب دے گا ابھی ہمیں فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہمیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے لذت. وہاں کی اس لذت کے لیے تو ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا. پتہ چلا کہ سب تو وہاں بیٹھے، ہم بیٹھے ہی نہیں، ہم تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اور لے جائے. سارے لوگ جنت پہ چلے گئے، ہم کھڑے ہوئے عراق پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو پوچھا جا رہا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوزخ والے دوزخ کو ڈال دیے گئے، جنتی جنت پہ چلے گئے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے دوزخ اور جہنم کے درمیان میں اونچا سا مقام ہے عراق جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو لوگ پوچھیں گے، بعض لوگ پوچھیں گے گزرتے ہوئے وہاں سے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم شہدا ہیں. تو شہدا تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم والدین کے نافرمان تھے تو یہاں کھڑے ہو. تو یہ معمولی چیز نہ سمجھیے گا، نہ نیکی کو معمولی چیز سمجھیے گا کہ اس سے آپ جو ہے سستی برتیے، نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھیے گا کہ اس کو انجام دینے سے کیا ہوگا. والدین بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کم پیسے والے ہیں، تو جتنا جی چاہے ان کے ساتھ گستاخی کی جائے، بدتمیزی کی جائے. جب پڑھیے تو دیکھیے تو کہ کیا ہے کیا نہیں. یہ جو آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ مرتے وقت تک بوڑھا ہو کے، تو جب بوڑھی ہوئیے گا تبھی تو نیک کام کرتی رہیے گا. جوانی میں موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ دیکھ نہیں کہ صبح شام لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ بوڑھے ہو کے مر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی کچھ عمل کرنا پڑے گا تاکہ ہم مسلسل نیک کام کرتے چلے جائیں. اپنی طول عمر کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا. اس میں ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے. یہ کیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے گناہوں کے لوگ اپنی قضا بدل سے اتنا نہیں مرتے جتنی گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو بچیے گناہ کرنے سے کہ جس سے آپ کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے، گھٹتی چلی جاتی ہے. کہاں سے اعمال انجام دیجیے گا؟ جب آپ بوڑھے ہو جائیے گا، بوڑھی ہوئیے گا، آپ کو عمر ملے گی تبھی تو وہاں تک کام جا کر انجام دیجیے گا. 70 سال کی ہو جائیے گا، 80 سال کی ہو جائیے گا، 90 سال کی ہو جائیے گا تو چھوٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. اولڈ سٹیزن بینیفٹ جو نہیں ہوتا، پرانے بوڑھے لوگوں کو جو بینیفٹ دیا جاتا، ہمارے یہاں تو خیر بینیفٹ نہ جوان کو ملتا ہے، نہ بوڑھے کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. لیکن دنیا میں یہ رواج ہے، بہت سارے جو اولڈ سٹیزنس ہوتے ہیں ان کو بہت ساری برات، بہت ساری چھوٹ، بہت ساری سہولتیں دی جاتی. تو خالی یہی نہیں ہے، وہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے. جیسے جیسے اوپر بڑھتی چلی جاتی اللہ تعالیٰ بہت ساری چھوٹ، بہت ساری برات دیتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ 70 سال والوں کے برات الگ ہے، 80 سال والوں کے الگ ہے، 90 سال والوں. تو بھائی جب وہاں تک پہنچیے گا تب یہ برات ملے گی نا آپ کو. آپ کو تو گناہوں میں مس اتنی کہ اپنی زندگی گھٹاتی چلی جا رہی، گھٹاتی چلی جا رہی زندگی. نیکیاں کیجیے تاکہ آپ کی عمر بڑھے، کیونکہ نیکیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز عمر کو بڑھا سکتی ہے. یعنی سب سے زیادہ عمر کو کون سی چیز بڑھاتی کہ نیکی. ہر قدم پہ نیکی کیجیے اور برائی سے بچی، برائی سے اپنے آپ کو بچائیے اور نیکی کرتے جائیے. تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں کچھ چیزیں بتائیں گے، کچھ اذکار بتائیں گے. ابھی وقت گزر گیا ہے لیکن اگر آپ کوشش کرنا چاہیں، کام کرنا چاہیں تو یہ ابھی بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں. یعنی پورے مہینے کا بھی آپ اسی 15-20 دن کے اندر کر ڈالیے گا. یہ باتیں کرتی ہیں کہ کوئی حد اور امتحان ہے، سارا وقت باتوں میں لگا دیتی ہے، اب سارا وقت تسبیح پڑھنے میں لگا دیجیے، سارا وقت دوسرے کام میں کوئی ذکر میں لگا دیے کہ نہیں ہمارا تو پیچھا چھوٹ گیا، اسے ہم کور کرنا، ہمیں باتیں کم کیجیے آپ. وقت اب کیا پتا ہے اگلا سال جو آئے گا تو وہ کس عالم میں آئے گا. تو ہمیں اس سال کو غنیمت جانے تاکہ اگلا سال آ جائے تو ہم پورا اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بہت بڑا مہینہ، رجب کا مہینہ بہت بڑا مہینہ، کوئی مہینہ بھی اس کے احترام اور فضیلت کو نہیں پا سکتا. یعنی رجب کا مہینہ ایسا کہ کہہ رہے کوئی مہینہ بھی اس کے احترام اور فضیلت کو نہیں پا سکتا. رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ. تو یہ اللہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. جو شخص رجب کے ایک دن میں روزہ رکھے گا تو اللہ اسے بہت بڑی خوشنودی اللہ کی بہت بڑی خوشنودی کا مستحق بن جائے گا. ایک روزہ جو رکھے گا، ابھی ایک روزہ، اب یہ کہ ایک ہی نہیں رکھے گا، سنتی جائیے کہ ایک روزہ رکھنا ہے. جو ایک روزہ یعنی ایک روزے کی یہ فضیلت ہے. تو پورے رجب میں اگر روزے رکھتے رہیے گا تو کیا فضیلت ہوگی؟ یہ ایک روزے کی فضیلت ہے. اللہ کی بہت بڑی خوشنودی کا مستحق ہوگا. اللہ کا غضب اس سے دور ہوگا. بس جس سے اللہ کا غضب دور ہو گیا وہ اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے کہ اللہ کا غضب دور ہو جائے گا. اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا.
जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। एक दरवाजा तो आपने बंद कर दिया, एक रोजा रखे, बाकी दिन के रोजे रख डालिए ताकि पूरे 7 के 7 दरवाजे बंद हो जाए। और 8 रोजे आपने रख दिए तो जन्नत के सारे दरवाजे बंद हो गए, जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे आपके। क्या मुश्किल काम है आपका रोजा रखने में? अभी वक्त है, अभी बचपना है, जवानी है, इसमें ताकत है, रोजा रख डालिए। अब कहिए कि जिसको ताकत नहीं वो क्या करे? कोई अल्लाह ताला की हिम्मत जो है कहीं कम नहीं। कोई ऐसा सवाल नहीं कि जिसका जवाब वहाँ मौजूद ना हो, कोई भी ऐसा सवाल नहीं कि जिसका सवाल का जवाब वहाँ मौजूद नहीं। वो भी मौजूद है, वो भी बता देंगे। लेकिन अभी ये देखिए, फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप क्या फरमाते कि जो शख्स रजब में एक दिन रोजा रखे तो उससे जहन्नुम की आग 1 साल के रास्ते के बराबर दूर हो जाएगी। एक दिन रोजा रखे, जहन्नुम की आग 1 साल के रास्ते के बराबर उससे दूर हो जाएगी। और जो शख्स इसके 3 दिन रोजा रखेगा तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। 3 दिन रोजा रखेगा तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। 13, 14, 15 तो ऐसे भी मशहूर है, बहुत रोजा रखा जाता है। अमल उम्मे दाऊद होता है, यूं भी 13 रजब को मौला मुश्किल कुशा हजरत अली इस्लाम की विलादत की तारीख है। आप 13 तारीख को मौला की याद में रोजा रखिए। मौला को खुद भी रोजे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको जो 3 चीज़ें मौला की बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी, उसमें एक शदीद गर्मी में रोजा रखना। माशाल्लाह से आपके यहाँ शदीद गर्मी है, बल्कि शदीद तर गर्मी, बिजली भी नहीं होगी आपके यहाँ। तो आप लोड शेडिंग चल रही, तो इसमें तो आप तो बिल्कुल ही करीब हो जाइएगा अरब के। तो आप इस दिन रोजा रख डालिए। 13 रजब को रोजा रखिए, मौला की खुशनुदी शामिल होगी, उनकी तारीख भी है, पैदाइश की तारीख भी है। तो आप देखिए कितना फायदा आपके लिए होगा। तो जिसने 3 दिन रोजा रखा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और 2 चीजें क्या मौला की पसंदीदा, कुछ याद है किसी को? पता ही नहीं चल रहा, जैसे हम मिक्सर पी रहे हैं। क्या चीज? अल्लाह के राह में जिहाद करना, गर्मियों में रोजे रखना और मेहमानदारी करना, मेहमान नवाजी करना। 3 दिन गुजर जाते थे, कोई मेहमान नहीं आता तो मौला गिरिया करते थे, गिरिया करते थे मेहमान क्यों नहीं आए। हमारे यहाँ आ जाता तो हाथ से लुकमा गिर जाता, हमारे टूट जाता। हमें पता ही नहीं मेहमान आने का क्या फ़ायदा नहीं है। मेहमान आएगा तो या वो हमसे गीबत करेगा या हम उससे किसी न किसी गीबत करेंगे, तो उसका आना भी अज़ाब हमारे लिए कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो जाने लगता तो तमाम अहले खाना के गुनाह को धो के चला जाता मेहमान। तो कब होगा? जब इस्लामी तरीके के मेहमान आएंगे तब होगा ना। जब गीबत करने वाले, चुगली खाने वाले, ये वाले आएंगे तो थोड़ी ये फ़ायदा होगा, तब तो फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल दूर पड़िए मोहम्मद अली। रोजमर्रा के काम जो आपको बता रहे हैं कि भाई पैदाइश के दिन से लेके बूढ़ाओं के मरते वक्त तक इतने, भाई नेकी कहाँ से करें हम? तो कह रहे हमने तुम्हें कदम पे नेकी बताई, कदम पे। ये 16वां किताबचा है, 16वां। इसमें इमाम खुमैनी के हवाले से एक तस्वीर दी है कि जो घर के काम कर रहे हैं अपने, उस पर आपको एक हदीस भी लिख के दिया गया, हदीस भी लिख के दी गई कि आप उसको देखिए। ज़बानी बेहद भी नजर कितनी बार ये हदीस मैंने मुख्तलिफ क्लास में दोहराई है, और यकीनन आपको भी ज़रूर सुनाई होगी। याद है कि जो शख्स अपने काम, घर के काम करने में जरा भी दरेज नहीं करता, उसको क्या सवाब मिलेगा? कितना सवाब बताया गया? 1 साथ का सवाब। 1 साथ काम करेगा, घर में काम करने को हाथ बटाएगा घर वालों को, 1 साथ का बताया गया कि कितना सवाब मिलेगा। 1000 हज, 1000 उम्रे, 1000 जनाजे में शिरकत करने, 1000 ऊँट को काट के देने, 1000 भूखे को खाना खिलाने, 1000 बहना को कपड़े पहनाने, 1000 बीमार की इयादत करने, 1000 जुमे पे जाने। यहूदों का महर है, इसे सिद्दीक करते हैं, यशोदा करते हैं, जिसे अल्लाह तौफीक देता वो करता, तौरात पढ़ने का, इंजील पढ़ने का, कुरान पढ़, क्या क्या सवाब बता दिए 1 साथ के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहा अगर हमने तुमको ये बात बताई है कि पैदाइश के दिन से लेके बूढ़ाओं के मरते वक्त तक, तो हमने तुम्हें बहुत सारे अमाल भी तो बताए हैं कि इतने अमाल बताए कि तुम चाहो तो कितना अमल कर सकते हो, लेकिन हम करते ही नहीं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद खुश हो जाते हैं कि शायद फरिश्ते आने वाले हैं हमसे मुसाफा करने के लिए। भाई नेकी करते जाओ। जब वो बता रहे हैं कि नेकी कम हो जाएगी वहाँ पहुँचने के बाद, जब आखिरत में जाओगे तो तुम्हें अपनी नेकी कम लगेगी, तो यहाँ ज़्यादा नेकी। हर कदम पे तो उसने नेकी देखी। आप मोमिन हैं, मोमिना हैं, आपकी तो सांस, हर सांस में आपकी तस्वीर है।
آپ کو خبر نہیں، آپ سانس لے کے گناہ کر رہے ہیں. تو وہی والا حال ہو گیا. رام رام جپنا پرایا مال اپنا، یہ نہیں کہ ادھر تسبیح پہ ہو رہی ہے آپ کی اور ادھر برے کام بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں کرے، آپ کام کیجئے، نیکی کیجئے، نگاہ کی نیکی، زبان کی نیکی، خاموشی کی نیکی. ہر لمحے تو آپ کو ثواب مل رہا، ہر لمحے تو آپ کو فائدہ مل رہا. تو یہ کام کیجئے، بہت اہم. تو اور یہ والا مہینہ رجب کا مہینہ، اس میں تو ابھی آپ کو اذکار کچھ بتائیں گے، پھر تو آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی. اور آپ کو تو ابھی 15 دن 12 دن چھوٹ گئے، 13 دن، تو آپ کو ایسے بھی فرصت نہیں ملے گی. کمرہ بند کر کے چلتی پھرتی آپ پڑھ سکتے ہیں. کام کرتے وقت جائیے، آپ پڑھتے جائیے. کاؤنٹر لے لیجیے، اس کے ذریعے پڑھیے تسبیح، جس کو جیسی سہولت وہ پڑھے. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں رجب جنت کی نہر میں سے ایک نہر ہے. یعنی رجب کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. جو شخص ایک دن روزہ رکھے گا وہ ضرور اس سے پانی پیے گا. جو شخص ایک دن بھی روزہ رکھے گا وہ اس سے ضرور پانی پیے گا. بھائی ضرور پانی کب پیے گا؟ جب جنت میں جائیں گے تبھی تو پیئیں گے. تو اس کا مطلب ایک دن روزہ رکھیں گے تو ہم جنت میں بھی جائیں گے. پھر جنت میں بھی جائیں گے. وہاں دیکھیے گا حضرت یوسف جیسا حسن ہوگا سب کا وہاں پر. یہاں تو فلم دیکھ کے حضرت یوسف کو نہ سمجھیے کہ یہی حسن تھا. نہیں، یہ حسن نہیں تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں. ہم نے دیکھا تھا، ہمیں تو کوئی بھی ایسا اٹریکٹ نہیں کیا. لیکن ہاں حضرت یوسف تھے ایسے ہی خوبصورت، کتنے حسین تھے کہ انگلیاں کٹی جا رہی تھی، کسی کو خبر نہیں ہو رہی تھی. تو یہاں پہ آپ کو ہر فرد جو ہے اتنا حسین وہاں پہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ سارا وقت اس میں مت لگائیے مختلف ترین اور خوبصورت بننے کے لیے. یہ تو ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی یہاں پہ. وہاں کے حسن کی فکر کیجیے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس حسن کی طرف جائیے. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ، رسول خدا فرمایا کہ رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے. یاد کیجیے استغفار کا مہینہ ہے. انہیں توبہ کرنے کا مہینہ. اس مہینے میں گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہر مہینے میں گناہ معاف ہوں گے. اس میں زیادہ گناہ معاف ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں. یہ اللہ کا مہینہ زیادہ، بس اس مہینے میں بہت زیادہ گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. زیادہ گناہوں کی معافی مانگو. اب زیادہ گناہوں کی معافی کیسے مانگو؟ زیادہ استغفار پڑھی. بعض علماء تو ہمارے ایسے تھے جو 1100 دفعہ 1200 دفعہ استغفار پڑھا کرتے. 11 تسبیح پڑھنے میں آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر لگے گی استغفار پڑھنے میں؟ صبح کی نماز کے بعد استغفار ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد استغفار ہے، پھر مغرب کے استغفار پڑھیے. جو نماز کی ہی استغفار ہو جائے گی. پھر اور چلتے پھرتے استغفار پڑھیے. مرحومین کے لیے استغفار پڑھیے. عزیز رشتہ دار جو آپ کے جا چکے ہیں دنیا سے، یہ مہینہ بہترین مہینہ. اپنے عزیز رشتہ دار کو ہدیہ بھیجیے استغفار کا اور درود کا. تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اس کا بھی آپ کو فائدہ ثواب ملے گا. اور گناہوں کے بارے میں ہے کہ کیا جو آپ نے مخفی گناہ کیا ہے، اب یہ حدیث آپ کو سناتے ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے اس کا وہ بتا دیتے ہیں. جو آپ نے مخفی گناہ کیا ہے کہتے ہیں اس کا استغفار بھی مخفی ہے. اور جو گناہ آپ نے کھلم کھلا کیا اس کا استغفار بھی کھلم کھلا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بعض گناہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے، تو اس کا استغفار کیا ہے؟ چھپ کے استغفار کیجیے. یہ نہیں کسی کو پتا ہے کہ آپ استغفار کریں. آپ جانتے ہیں کہ اس بات کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا نہیں کہ آپ لوگوں کو ظاہر کیجیے. لیکن جو گناہ کھلم کھلا آپ نے کیا اس کا آپ کو چاہتا کہ اس کا استغفار بھی کھلم کھلا کرو. مثلا ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ریاکاری بہت. لیکن جس شخص کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی، اس کو چاہیے کہ کھلم کھلا سب کے سامنے دکھا کے نماز پڑھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ والا جو کھلم کھلا کام کر رہا ہے یہ اس کی ریاکاری میں شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ کھلم کھلا بے پردہ گھوم رہی تھی. اب کیا کہتے گھر پہ چھپ کے لحاظ اوڑھ کے بیٹھے گی؟ نہیں. اب باہر نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے تو پتہ چلے گا کہ اس کا استغفار جو ہے سامنے ہے سب پہ.
ظاہری استقبال اس کا. حجاب کرنا آپ نے شروع کر دیا تو یہ آپ کا استقبال ظاہری استقبال شروع ہو گیا. معمولی چیز حجاب کو نہ سمجھیے گا. حجاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حجاب جو ہے کم سے کم مومنہ کا حجاب، یعنی بی بی زہرا کے ماننے والوں کنیزوں کا حجاب کیسا ہونا چاہیے. آپ کی تو یونیفارم ہے حجاب، تو میں زہرا کی کنیز ہوں، میرا یونیفارم ہے. کنیزی کا حق حضرت عزیزہ نے ادا کیا تو کیا مقام مل گیا. آپ بھی ہم بھی حق ادا کریں، کنیزی کا حق ادا کیجیے، خود بھی حجاب کیجیے، دوسروں کو حجاب کی پابندی کرائیے. آپ داڑھی مونڈ کے گھوما کرتے تھے، اب داڑھی رکھ کے گھومیے. تو یہ بہت ساری چیزوں کو بتایا گیا ہے. گناہ کی معافی مانگو، بہت بڑا بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ہر گناہ کی توبہ، ہر گناہ کے لیے توبہ ہے. مخفی گناہ کی توبہ بھی مخفی ہے اور اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مخفی گناہ کی توبہ بھی مخفی ہے اور اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہے. پھر ایک جگہ پہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں توبہ کرو اور اس کی محبت میں داخل ہو جاؤ. یہ مہینہ ہے توبہ کا، میری امت کے توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ. توبہ کیجیے، اللہ کی محبت میں داخل ہو جائے. اللہ کی محبت سے اچھی کس کی محبت ہوگی؟ کوئی ہے کائنات میں؟ اس کی خلق کی ہوئی چیزوں سے تو آپ دل لگاتی ہیں اور اپنی دنیا اپنا دونوں برباد کر دیتی ہیں، اور اس سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے جس نے ساری چیزیں خلق کی. جو حسن کا خالق ہے، جو محبتوں کا خالق ہے، جو خوشبو کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس سے محبت کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کی محبت کیسی محبت ہوتی ہے. تمام محبتیں تو اس میں بعض قرآن کی بہت سے آیتیں اس میں ان سے کہتے ہو ہم تو اللہ ہی کے رنگ میں رنگ ہیں، اور اللہ کے بہتر سے رنگ سے کس کا بہتر اچھا ہو سکتا ہے. تو اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اس کی اطاعت ہے، اس سے محبت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا. دیکھیے اس کی محبت کے سجدے میں جاتے تھے آپ کے مولا علی، سجدے میں جاتے تھے. وہ سجدہ کیا اللہ ہی کے لیے تھا. سجدہ کیا ہے؟ عشق میں ایسا ڈوب جاتے تھے کہ تیر نکالا جاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسا عشق میں ڈوبے رہتے تھے. اس میں محمد آل محمد نے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے عشق کر کے دکھا دیا آپ کو. اب آپ کم سے کم کچھ ہی کر ڈالیے، تھوڑی سی کر ڈالیے. اللہ بڑا رحم کرنا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا. تو دیکھیے ایسا بھی رحم کون کر سکتا کائنات کے اندر جیسا مولا علی نے کائنات کے اندر رحم کر کے دکھایا کہ ابن ملجم سامنے آیا، رحم آ گیا. جو بڑا ڈرا ہوا تھا، خوفزدہ تھا، تھرتھرا رہا تھا، کانپ رہا تھا، ہونٹ اس کو خشک ہو گئے تھے، تو شربت اس کو دے دیا. اس سے زیادہ بھی رحم کوئی کائنات میں کوئی کر سکتا؟ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، صحیح، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ رحم کرنے والا. تو یہ بھی دکھا رہے کہ ایسی محبت، ایسا رحم کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم آپ کو ایسا رحم کرنے والے ہیں، کوئی ہم سے ذرا سے بھی بس سلوکی کرتا تو پھر ہمارے دل سے کینہ جاتا ہی نہیں. جبکہ مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کینہ تو اس کے بس وہ جب اٹھتا ہے تو کینہ ساتھ ہی ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ایک جگہ سے اٹھ کے ادھر سے اٹھ کے گیا، کینہ ختم ہو گیا. یہاں جا کے ہی نہیں دیتا کینہ، پوری زندگی گزر جاتا. تو یہ دل ہمارا کیسا ہے ذرا غور کے کیجیے. مومنی کا دل ہے یا کچھ اور ہو گیا؟ یہ ساری فضیلتیں اسی لیے بتائی جاتی. مومن کے حوالے سے مومن کے نام لے لے کے یہ ساری چیز بتائی جاتی کہ آپ اگر مومن ہیں تو اپنے اندر سے یہ برائیاں نکالیے، یہ نیکیاں ڈالیے. تو اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا. حضرت مولا علی کے پاس ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے. لیکن توبہ ساری مصیبتوں کا حل توبہ ہے. تو کہا جا رہا یہ مہینہ میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ساری مصیبتیں ختم کروا لیجیے. پورے سال کی فائدہ، پورے سال کا فائدہ لے لیجیے. کہا جا رہی ابن عباس کے سامنے، حضرت ابن عباس کے سامنے حضرت علی الاسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اپنی بیماری کے بارے میں گفتگو کی، آپ نے کہا جاؤ توبہ کرو. پھر ایک آیا اس نے روزگار کے بارے میں بات کی، آپ نے کہا جاؤ توبہ کرو. پھر ایک آیا اس نے کھیتی کھلیانی بارش کے بارے میں کہا جاؤ توبہ کرو. حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ لوگ مختلف حاجتیں لے کے آتے گئے، آپ صرف ایک توبہ بتا دیں. انہیں مختلف حاجتیں تو کہا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھا؟ سورہ نوح آیت کے ساتھ 9 10 11 12 بس لکھ لیے. 9 10 11 12 سورہ نوح جا کے گھر میں خود پڑھ لیجیے گا. قرآن بھی پڑھیے، یہ خود دیکھ کے پڑھنے سے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. شفاعت کرنے والا قرآن بھی ہے.
نجات دلانے والا قرآن بھی ہے، دنیا آخرت کی مشکلات کو دور کرانے والا قرآن بھی ہے. یہ قرآن کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے گا. گلے کا ہار بنا لیے. کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو گلے میں لٹکاؤ، تو گلے میں لٹکانے سے خالی وہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا چھوٹے چھوٹے قرآن بھی لوگوں نے گلے میں لٹکانا شروع کر دیا. خالی یہی معنی نہیں تھے. گلے میں لٹکانے کا مطلب ہے کہ سامنے رکھو اس کو بالکل سامنے رکھو. اس میں بھی فائدہ ہے لیکن سامنے رکھو. جہاں یہ حکم دے وہ کام کرو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. کہ قرآن کی مرضی پہ چلو، قرآن کی مرضی کے مطابق. یہی محمد آل محمد کے سکھا رہے، یہی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے. تو کہہ رہے کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کرتے تو کیا کرتے ہیں، ہمیں بارش برساتے، ان کے اولاد میں، ان کے روزگار میں، ہر چیز میں ان کو ترقی دیتے. سورہ نوح پڑھیے گا، اس پہ یہی تو کہا جا رہا ہے. تم پہ آسمان سے مسلسل کی بارش کرتے، مال اور اولاد تمہارے لیے مدد کرتے، اور تمہارے باپ ہو تمہیں ساری چیزیں اگاتے. کس لیے؟ ایک توبہ کر دیتے، استغفار کر دیتے. تو آپ بھی استغفار بھی کیجیے. جو آپ نے کھلم کھلا گناہ کیا اس کا استغفار کھلم کھلا کیجیے. جو معافی کیا اس کا معافی کیجیے. استغفار کیجیے، توبہ پڑھیے، توبہ کرتے رہیے. تو توبہ کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ یہ جب مہینہ ہی ہمارے لیے توبہ کا مہینہ، تو اس میں ہمیں زیادہ زیادہ توبہ کرنا چاہیے، اور زیادہ زیادہ وہ اعمال کرنا چاہیے جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ بھی ابھی بتاتے ہیں. کچھ اور بھی ذکر بتائے گئے ہیں جس میں سے بھی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، گناہ معاف ہو جائے. ہر وقت کوشش کیجیے کہ آپ کے گناہ معاف ہوتے رہے. ہر وقت کوشش کیجیے گناہ معاف ہوتے. تو روزہ خود یہی کام کرتا کہ روزہ رکھنے کی پابندی کرائی جا رہی ہے اس مہینے میں. کہا جا رہا ہے روزہ کو بڑی فضیلت ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھو تاکہ تم تقویٰ یعنی گناہ سے بچو. تو گناہ سے بچنے کے لیے آپ سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے کہ آپ گناہ سے بچیے. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کام کرنا ہے؟ کہ گناہوں سے بچنا ہے. مولا کائنات پہ بلند ترین نعرہ صلوات. چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت پہ آپ کا ایک ماننے والا آیا. آپ کی نظر پڑی اس کے اوپر تو آپ اس سے کہنے لگے، فرمایا کہ کیا تم نے رجب کے روزے رکھے؟ اس نے کہا کہ مولا خدا کی قسم میں نے تو نہیں رکھے پر رسول. تو کہنے لگے تجھ سے جو ثواب چھوٹ گیا ہے نا اس کا اندازہ سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی امام چاہتے تو بتاتے ہیں اس کو، لیکن کہہ رہے کہ اہمیت کا اندازہ بتا رہے کہ دیکھو اتنی اہمیت ہے. کہہ رہے کہ جو ثواب تم سے چھوٹ گیا ہے، جو ثواب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. جو فوت ہو گیا تم سے، جس کا اندازہ سوائے خدا کو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس شخص نے کہا اچھا ہم سے اگر یہ کہہ دیا جائے تو ہم لوگ چپ ہو کے بیٹھے. اچھا اس کے بعد چلے گئے. اس زمانے کا فائدہ یہ تھا، اس زمانے کے لوگوں کی بہت ساری چیز جب حدیثیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، جو چیز نظر آتی، لوگ بھی دریافت کرتے کہ اچھا تو پھر کیا کریں، پھر کیا کریں جو ہمیں یہ ثواب مل جائے. اس نے کر لیا سوال. اس نے یہ سوال کر لیا. کہنے لگا مولا کہ باقی ماندہ دنوں میں اگر روزہ رکھ لوں تو کیا باقی روزوں کے بعد ثواب جو ہم سے بہت ہو گیا وہ ہمیں مل جائے گا؟ وہ جو ثواب ہم سے ختم ہو گیا تو اگر باقی ماندہ دنوں میں جو تھوڑے سے دن رہ گئے، آپ کے اوپر تھوڑے سے زیادہ ہی دن رہ گیا، آدھا مہینہ رہ گیا، پھر وہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے اس میں اگر میں روزہ رکھ لوں تو کیا ثواب مجھے مل جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اس مہینے کے ایک دن روزہ رکھے تو خدا بندے عالم اسے سکرات موت سے نجات دے گا. جو شخص اس کے ایک دن روزہ رکھے اسے سکرات کے موت سے نجات دے گا. خوفناک ترین لمحہ ہوتا سکرات موت کا. یعنی اس کو بھی یاد کیا کیجیے، اس کو بھی ہر بار دعا میں کیا کیجیے. موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، انصاف کے بعد معافی کا. بار بار اس کو تکرار کیا کیجیے. لکھا تو کیونکہ جب ترجمہ آپ عربی پڑھیے، پڑھتی رہیے، بے شک عربی پڑھیے بہت فائدہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی ذرا 2 4 5 دفعہ دیکھ ڈالیے تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں مزہ آیا. بات دعائیں نہیں کہ ہے صبح کی نماز کے بعد بھی اس کو ہر نماز کے بعد دہرایا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد راحت سے سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، انصاف کے بعد معافی کا. ہمیں کیونکہ موت تو آنی آنی، ہر حال میں ہمیں مرنا ہے بھائی، اس چیز سے تو جان چھوٹنی نہیں، موت تو ضرور آئے گی. جب موت آئے گی تو بھائی ہر وقت دعا مانگتے رہو کہ پروردگار موت ہمیں آئے تو صحیح طرح سے آئے، ساتھ ایمان کی اس دنیا سے جائیں، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں. ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی، ورنہ نہ جانے کی حالت کوما میں چلے گئے، چلیے چھٹی ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک مر گئے، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی مر گیا، تو پھر کیا کرے کہ پہلے سے تیاری کر کے رکھیے اس کی
کہ جب یہ موت آئے ایک ہی دفعہ آئے گی، بار بار موت نہیں آتی ہے، ایک دفعہ آئے گی تو یہ اچھی آنی چاہیے. یعنی جس نے ایک دن روزہ رکھا سکرات موت سے اس کو خوفناک وقت ہوتا سکرات کا عالم، جس پر روح نکالی جا رہی ہوتی تو کہا جا رہا ہوتا کہ روح جب نکلتی ہے تو دو طریقے سے روح نکلتی ہے. موت کی بھی تفصیلات بتائی گئی، موت والی کلاس میں بتائی گئی. ایک محسن قرائتی کی کتاب ہے مار محسن قرائتی ہے، اس میں بھی بتایا گیا مرنے والوں کی قسمیں بتائی گئی، اچھے لوگوں کی اچھی موت، برے لوگوں کی اچھی موت، اچھے لوگوں کی بری موت، برے لوگوں کی بری موت، ہر طرح کی چیز بتائی گئی کہ کس کی کیا ہوتی ہے. تو وہ آپ اچھے لوگ ہیں، مومنہ ہے، آپ کی موت اچھی ہونی چاہیے، بری نہیں ہونی چاہیے. تو آپ جب گناہ توبہ کیے، توبہ کا مہینہ ملا ہے آپ کو تو توبہ کر ڈالیے اور روزہ رکھ ڈالیے. روزہ خود گناہوں کو معاف فرماتا کا جو اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا تو خدا بند عالم اسے سکرات کی موت کی سختی سے نجات دے گا. جب جان نکلتی نا سکرات کا وقت آتا ہمیں آپ کو تھوڑی پتہ چلتا، ہم تو خالی کھڑے رہتے اور باویلا مچا رہے ہوتے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. عورتیں رو پیٹ رہی تھے، مردیں باولوں کی طرح گھوم رہے ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسے عالم میں کیا کرنا چاہیے. بات مرنے کے میرے کام یہ ہے کرنے کی جو کتاب ہے وہ تو کیوں نہیں دیکھتی، اس کو پڑھ ڈالی، اس کو تو آپ کو رٹا ہونا چاہیے. آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو سب یاد ہونا چاہیے، بلکہ ہر مومن اور مومنہ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب ہم سب طالب علم ہیں. کیوں؟ ہم سب اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں اور طالب علم اللہ کا یہ حدیث ہی نہیں یاد ہے. طالب علم اللہ کا محبوب ہے، سمجھ نہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرما رہے کہ طالب علم اللہ کا محبوب ہے. یعنی آپ اللہ کے محبوب بن جائیے. طالب علم مرتے وقت تک طالب علم، یہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کریں گے تو ہم طالب علم ہیں. بوڑھے ہو جائیں لاٹھی ٹیکتی ہوئی یہاں آئیے، لوگ آپ کو دیکھیں مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھیں تو کہیں اللہ اکبر، یہ خاتون پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کتاب ہے، سبحان اللہ. تو ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی رغبت ہو. اب زبردستی لاٹھی ٹیکتی ہوئی مت آئیے کہ ڈرامہ کرتے ہوئے، ہاں یہ زبردستی آ رہی میک اپ کرا کے بوڑھوں کا. یہ کہ دعا کیجیے کہ آپ کو آخری وقت تک آپ پڑھتی رہیے، آتی رہیے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ شادی ہوتی، بیاہ ہوتی، ہر تو یہ کہ برتھ ڈے پارٹی تک میں جو بلائی جاتی تو بوڑھی عورتیں بھی پہنچتی ہیں، مرد بھی پہنچتے بھی نہیں پہنچتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. تو کہا جاتا ہم تو بوڑھے ہیں، بھائی یہاں آنے کے لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کا وقت آتا تو بوڑھے ہوتے اور دنیا کے کسی کام میں بڑھاپا نہیں نظر آ رہا ہوتا. وہ سیاستدان بنے ہوتے، ان سے بولا نہیں جا رہا، کاپے جا رہے، لیکن سیاستدان بنے ہوئے دنیا پرستی میں ہو رہا کہ نہیں. تو اس کام میں کیوں نہیں بنتے جس کا فائدہ ہے؟ طالب علم اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبوب بن جائیے. تو کہا جاتا کہ سکرات میں جو جان نکالی جا رہی ہے تو کہتے ہیں بعض لوگوں کی جان ایسے نکلتی ہے جسے گیلے ململ کے کپڑے کو گیلے کانٹوں پہ ڈال کے کھینچا جائے، جس طرح سے وہ تار ہو جاتا ہے، اس طرح سے جان نکلتی ہے. تو آپ تو محمد علیہ محمد کی ماننے والیاں ہیں، آپ کو جو درود اور سلام اور اللہ کا ذکر یہ ساری چیزیں ہر وقت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی تو جان کیسے نکلے کہ دوسری جان ایسے نکلتی ہے کہ جیسے سوکھا کپڑا گھاس کے اوپر ہے، ادھر فرشتہ اجل آیا روح ایسے ہلکے سے چلا آتا کہ اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، سیدھے سیدھے چلا. تو مومن کی جان تو ایسے نکلتی، کیوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ حقیقی خوشی ہمیں کب نصیب ہوگی کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی. کس سے ہوگا؟ توبہ کرنے سے ہوگا. یہ ساری چیزیں توبہ کریں گے تو ہم کیا ہوگا؟ روزہ رکھیں گے، توبہ کریں گے. پھر دوسرا کیا ہوتا کہ موت کے بعد اور اس کو سکرات کے وقت اور موت کے بعد والے خوف قبر سے محفوظ رہے گا. تو جو شخص اس مہینے کے آخری 2 دن روزہ رکھے تو کل سرات سے بآسانی گزر جائے گا، کل سرات سے بآسانی گزر جائے گا. اور جو آخر میں 3 دن روزہ رکھے گا وہ قیامت کے بہت بڑے ہولناکیوں سے بچ جائے گا، قیامت کے ہولناکیوں سے بچ جائے گا. اور اسے جہنم سے برات ملے گی. قیامت کے ہولناکیوں سے بچے گا، اسے جہنم سے برات مل جائے گی. اس بات سے روزہ رکھنے سے، استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے. توبہ کرتی رہیے کیونکہ آپ کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، بری طرح سے لگا ہوا ہے. حضرت یحییٰ سے شیطان کہنے لگا کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. ان سے تو نصیحت کر رہا تھا، ہم سے نصیحت تھوڑی کرے گا. ہم نے کہا آؤ بچے لے چلیں تم کو.
भाई घुमाने ले जाते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लगी, बहुत अच्छा गाना आ रहा है, बहुत अच्छा, वहाँ पे कैट वॉक पे तुम्हें शामिल करवा देते हैं, शामिल होना चाहती है तुम फलाने शैम्पू के इश्तेहार में तुम्हें लेना चाहते हैं। कितना खुशी खुशी बच्चों को पहली क्लास से ड्रामा और डांस वगैरह सब सिखाया जा रहा होता है, इसमें लेके जाता पहला फूटा के। तो हज़रत यहिया से कहने लगा कि मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ। हज़रत यहिया ने कहा मुझे तेरी नसीहत की ज़रूरत नहीं है, अरे तू ये बता दे कि तेरे पास कितनी किस्में हैं लोगों की। उसने कहा 3 किस्में हैं, 3 किस्म के लोग मेरे पास हैं। उसने लोगों को, दुनिया वालों को 3 उसमें कैटेगराइज कर दिया है। कहने एक तो आपकी तरह मासूम लोग हैं, वो तो हमारे जाल में किसी तरह फंसने वाले नहीं है, ना वो उनके लिए कोई कोशिश भी करते हैं। हम उनके लिए कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो किसी तरह से भी हमारे फंदे में नहीं आएंगे, तो हम उसके लिए कोशिश भी नहीं करते। इसे हम आराम से हैं यहाँ पे। और एक जो है वो बिल्कुल आपके उल्टा है, दूसरा तबका है, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास कि जैसे बच्चे के हाथ में गेंद होता है, जिधर जिधर लुढ़का दिए। शादी हो जाए किसी तरह, देखिए आप जो है शैतान के हाथ में वैसी गेंद की तरह हो जाती है जैसे होगा बच्चे के हाथ में। शादी है तो देखिए सब पर्दा वर्दा उतार के फेंको, शादी है, वो घाट से मेकअप करो, उछलती कूदती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई, ऊंची सैंडल पहने हुए चलती चली जा रही। शादी में हमने देखा कि बहुत सारे पर्दा करने वाली लड़कियां भी बेहाल हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। बर्थडे पार्टी में, शादी में, हमारा एक ही तो भाई है। अबे तो एक ही भाई है या 2 भाई है? भाई तुम्हारा पर्दा तुम पर वाजिब है ना, फर्ज है ना, तुम पर्दा करो। वो शादी की महफिल खत्म हो जाती है, बर्थडे पार्टी में फोटो सेशन हो रहा, उसके अंदर बेहाल हो जाती है। तो क्या हो रहा है? कहते ये तो मेरे हाथ में, बच्चे के हाथ में से गेंद है, वैसे जिधर चाहूँ और चलो गाने बजाना, उसको कभी लगा दिया, झूठ गीबत पे लगा दिया, फिल्में ड्रामे में लगा दिया, बेपर्दगी में लगा दिया, तो वो हम जिधर चीज चाहता है उनको ले जाते हैं। करता है कि नहीं करता? ये सारी महफिलें आप भी देखती है उनकी, अच्छी बनी वो करने वाली भी इस वक्त बहकी हुई है, या बहके हुए हैं, बहकी हुई क्या बहके हुए भी। आप बार बार क्यों झाँक रहे हैं औरतों वाले सेक्शन में जाके? आपको पता नहीं है औरतें, आप उसमें उधर जा रहे बहाने बहाने से बुलाने के लिए। तो किसी ने कहा कि भाई आपकी तो बीवी आई नहीं, आप यहाँ क्यों आए हो? तो मैं भूल गया, वो भूल गए थे। ये सब ड्रामा शैतान तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तो क्या करेगा? ये तो हमारे हाथ में, इनके लिए कोई जहमत नहीं है, हमारे लिए कोई भी जहमत नहीं। कोई हमारे सामने वो कहता कि ए नबी अल्लाह, वो हमारे सामने तो मज़ाहमत करते ही नहीं। हज़रत यहिया से कह रहे कि हमारे सामने तो मज़ाहमत ही नहीं करते। लेकिन एक तबके ने हमें बहुत परेशान किया हुआ। हम उन्हें बहला फुसला के गुनाहों की तरफ अपनी तरफ लेके जाते हैं, अल्लाह अकबर, उनके अंदर खौफ खुदा पैदा होगा, वो फिर तौबा कर देते, फिर मेरे हाथ से निकल जाते हैं। फिर मैं उन्हें कोशिश करके बहलाता हूँ, फुसलाता हूँ, फिर उनको बरगला के गुनाहों की तरफ लेके जाता है। तो चंद कदम हमारे साथ चलते, फिर खौफ खुदा पैदा हो जाता, फिर वो तौबा कर लेते। इस लोगों ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है और हमारे लिए दर्दसर बना हुआ। उसको परेशान कीजिए, तौबा कीजिए, तौबा के जरिए से खौफ खुदा पैदा कीजिए। खौफ खुदा इश्क में पैदा कीजिए, इश्क से खौफ खुदा कीजिए, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। ये वाला इश्क अल्लाह ताला से कीजिए कि मेरा रब मुझसे नाराज ना होने पाए। क्योंकि 5वें इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम इरशाद कहते हैं मोहब्बत खौफ से बुलंद दर्जा रखती है। मोहब्बत जो है खौफ से बुलंद दर्जा, ये नहीं अल्लाह से मोहब्बत जो है उसका दर्जा बुलंद है खौफ के बनिस्बत। हज़रत मूसा के ज़माने में फिरौन ने हज़रत मूसा के बहुत सारे लोगों को कैद कर दिया था। तो 2 बंदे एक साथ एक जगह पे कैद थे। जब फिरौन गर्क हो गया, जहन्नुम वासिल हो गया, तो हज़रत मूसा ने तमाम लोगों को अपने रिहा करवाया। उसमें से 2 बंदे जब नहर रिहा हो गया है तो देखा एक बड़ा मोटा ताज़ा, और वो जेल में जाने के बाद मजीद मोटा हो गया, और एक दुबला पतला खत्म हो गया बिल्कुल। तो पूछा गया भाई जो तुम्हारा ये क्या हाल था, ये क्या होगा? खौफ खुदा की वजह से मेरा ये असर हुआ कि मैं बिल्कुल सूखे हुआ। क्योंकि तुम्हारा क्या, मैं परवरदिगार से उम्मीद रखता था, मैं नेक काम कर रहा था, नेकी करता रहता, कोई बुराई नहीं करता था, तो मैं अल्लाह ताला से उम्मीदवार था कि मेरा रब मुझे बख्शेगा इंशाअल्लाह। तो हज़रत मूसा, किसी ने पूछा हज़रत मूसा के साथ में मुझसे, ए मूसा इन दोनों में बेहतर कौन सा है? हज़रत मूसा ने कहा मैं परवरदिगार से पूछ के बताता हूँ कौन बेहतर। हज़रत परवरदिगार से पूछा कि ए परवरदिगार इन दोनों में कौन बेहतर? इन दोनों बेहतर? जो अल्लाह ताला से डरेगा वो बेहतर नहीं होगा।
جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس کے رخسار میں آنسو بہ کے یہاں تک ڈالتے چلے گئے، پر جہنم کی آگ یہ قطرہ یہ آنسو خوف خدا سے جو بہتا ہے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. یہ ہے حدیث میں، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے ایک قطرہ آنسو جو خوف خدا میں بہ کے چہرے کے اوپر آ جائے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. تو کہنے لگے دونوں بہتر ہے کہ پروردگار زیادہ بہتر کون ہے؟ کہنے لگے جو مجھ سے پر امید تھا. اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے نا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. درود پڑھیے محمد علیہ. تو شیطان کے گلے پڑ جائیے، اس کے دانت کھٹے کر دیجیے، اس کے دانت کھٹے کر دیجیے، اس کو اتنا پریشان کیجیے کہ وہ ہو سکتا ہے شیطانیت ہی چھوڑ دیں. حیرت کو کیا چھوڑے گا؟ قیامت تک کے لیے مہلت لے کے آئے تو چھوڑے گا نہیں. تو پھر ہمیں اپنی جان بچانا، وہ کسی کو چھوڑتا نہیں. اس بہانے سے حضرت یحییٰ کے پاس بھی آ گیا تھا، کیونکہ حضرت یحییٰ ایسے تھے کہ حضرت زکریا حضرت یحییٰ سے چھپ کے درس دیا کرتے تھے کہ کہیں اگر جہنم کا تذکرہ آ گیا تو روتے روتے جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے. اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کے گوشت گل گئے تھے. ماں نے یہاں پہ آہا رکھا ہوا تھا، روئی رکھ دی تھی یہاں پہ. آپ جب سجدہ کر کے گریا کرتے تھے تو اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے وہاں گھاس نکل آتی تھی، تو گیلی ہو جاتی زمین. حضرت یحییٰ یہ تھے حضرت یحییٰ. ان کو جب آ کے ان کے پاس آ رہا نصیحت فضیلت کے نام سے آ رہا تو پہلے سے مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. پھر خود سوال کر کے اس سے اگلوا لیا. دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، تاکہ لوگ کیا کرتا ہے وہ کتابوں میں درج ہو گیا، تاکہ ان کے ماننے والے جو مومنین جو ہیں اللہ والے جو لوگ ہیں وہ اس واقعے کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد کیا ہوشیار ہو جائے گا. اچھا شیطان ایسا ہے کہ پھر فوراً وہ جب بھی کوئی گناہ کی طرف لے کے جائے، کبھی دل میں وسوسے پیدا ہو، فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے. پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، جو شخص رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، خدا بند عالم اس کے لیے 1000 حسنات لکھے گا. اگر روزانہ بھی ایک تصویر پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ ابھی سے بھی آپ نے ایک تصویر روزانہ لا الہ الا اللہ. آپ کبھی کبھی ایسا بھی کیا کیجیے، اپنے آپ کو مسلسل ورد اور ذکر اور دعا اور نماز میں آپ اپنے آپ کو کہیے مجھے یہ جاری رکھنا. تو کبھی کبھی آپ گھڑی لے کے بیٹھا کیجیے، دیکھا کیجیے کہ کتنی دیر لگی. 2 منٹ لگا، 3 منٹ لگا، تو اس 2-3 منٹ میں اتنے بڑا فائدہ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو 2-3 منٹ پہلے اٹھ کے آپ کیا کر لیجیے گا؟ سوائے فضولیات کے اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں جانے کا اور کیا کام ہوگا؟ یہی ہوگا نا. تو آپ ذرا گھڑی دیکھ کے بیٹھا کیجیے، دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ میں کتنی دیر لگی. آپ 15-20 دن میں عادی ہو جائیے گا. پھر پوری زندگی روزانہ آپ کہیے گا کہ آج تو ہماری لا الہ الا اللہ چھوٹ گئی. تو آج رجب کا مہینہ کیا پوری زندگی آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیے گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے رجب کے مہینے میں، تو کیا عام دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ عام دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ملے. لیکن یہ مہینہ کیونکہ بڑا مقدس مہینہ، اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ کے، اس کو اپنے لیے خاص مخصوص کیا ہوا، اپنے لیے مخصوص اس لیے کیا ہوا تاکہ آپ پر رحم کرے. اپنے لیے اس لیے مخصوص کیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. وہ زیادہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ زمانہ معاشرہ کیا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بندوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو وہ رحمت کے لیے بہت سارے وہ دیتا ہے. دوسرے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرسمس کا آتا ہے یا ایسٹر کا کوئی تہوار آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی چیز خریدنے جائیے تو بڑا سا بونس ساتھ میں ملتا ہے. بونس کے ساتھ چیزیں سستی کر دی جاتی ہے. بیٹا یہاں کی بات نہیں کہتے اپنے یہاں تو ہر چیز یہاں پہ جو دوسرا والا طبقہ ہے تو شیطان کے دوسرے والے طبقے کے یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے ہی اپنے جو جدت یہ چاہتا ہے ان کو لے جاتے ہیں. اب تو لے یہ لوگ خود ہو سکتا کہ شیطان کو یہ لوگ بتاتے ہو. صبح شام ہم برائیاں دیکھتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر اخبار میں، ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان سے آگے سیکھتا ہوگا. بتاؤ کیا کریں آپ، کیا کریں جو حرکتیں یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ محفوظ رکھے سب کو. یہاں پہ صدقے استغفار کے ذریعے سے اپنی زندگیاں اپنے ایمان کو بچائیے. یہاں پہ جس جگہ پہ ہیں صدقے اور اس کے ذریعے سے بچائیے. کچھ چیزیں بھی شابان کی بھی آئے گی تو بیچ میں ہم بتا دیں گے کہ
شعبان بھی آنے والا ہے، اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں شعبان میں بھی، یہ تو بتا ہی رہے، تو رجب تو چل ہی رہا ہے، لیکن بیچ میں بتا دیں ٹائم نہ نکل جائے، اور شعبان آ جائے پھر پتہ نہیں کلاس کوئی ملے یا نہ ملے، کوئی اور کلاس چل رہی ہو، بتا دیں 4 چیزیں شعبان میں بتائی گئی، بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی۔ مفاتی بھی کھولیے گا، اس کو پڑھیے گا، بہت ساری نمازیں، روزہ اس میں بتایا گیا، شعبان میں بھی روزہ رکھنے کو بتایا گیا۔ 15 شعبان کو تو آپ کو معلوم ہی کیا ہے، کیا ہے 15 شعبان کو؟ تین شعبان کو کیا ہے؟ اور ایک ہی دن کے بعد ان کے بھائی کی بھی تو ولادت ہے۔ شعبان میں بھی روزہ رکھنے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ شعبان میں درود پڑھنے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ کیا چیز پڑھنے کی؟ زیادہ درود پڑھیے گا، نور عطا ہوگا، آخرت میں آپ کو نور عطا ہوگا، روشنی عطا ہوگی آپ کے پاس، ساری وہ ختم ہو جائے گی، میزان تو گاڑا جائے گا، اس کے اوپر جو چیز لا کے رکھی جائے گی، تو 2 ہی چیزیں ہیں جس کی فضیلت سب سے زیادہ بتائی گئی، سب سے زیادہ بتائی گئی۔ ایک تو حسن اخلاق کی بتائی گئی کہ وہ اس پہ رکھا جائے گا، سب سے زیادہ بھاری ہوگا، سب سے زیادہ سب سے پہلے رکھا جائے گا، سب سے حسین ہوگا۔ اور دوسری چیز بتائی گئی ہے درود، محمد علیہ محمد پہ درود جو پڑھا جاتا وہ اس کو رکھا جائے گا اور پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا اہم طریقہ۔ اور چھٹے امام جعفر صدیق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا شعبان کے بارے میں، مولا اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے بتایا صدقہ۔ پروردگار تمہارے صدقے کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے جس طرح تم اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو، کہ اسے اسی طرح پروردگار تمہارے صدقے کی پرورش کرے گا، اور آخرت میں قیامت میں تمہیں آخرت میں کیا کرے؟ اسے احد کے پہاڑ کے برابر بڑا کر کے تمہیں پیش دے گا۔ تو شعبان میں بھی صدقہ خصوصیت کے ساتھ نکالیے گا، عزیز کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مرحومین کے لیے، کسی کے گھر میں کھانا وغیرہ، مختلف نیت سے۔ صدقے والی کتاب ہے تو اس میں سے دیکھ لیجیے گا، جو یہاں پہ صدقے والی کتاب رکھی ہوئی اس میں بہت ساری چیز بتائی گئی، افضل صدقے کتنی قسم کا ہے، ہر قسم کے صدقے سب میں حصہ لیجیے، سب کیجیے۔ تو صندوقی کا نظام تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پہ صدقہ ڈالیے زیادہ سے زیادہ۔ قیامت کے دن مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا، تو پھر صدقات کی چھاؤں میں ہوئیے گا۔ تو صدقہ شعبان میں خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، یہ ساری چیزیں، روزہ رکھو اور استغفار پڑھو۔ تو شعبان کے تو بیچ میں ایسے ہی آ گیا جو ہم نے بتا دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں کیا ہم نے بتایا کہ کیا پڑھنا، 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اب لا الہ الا اللہ کی کچھ فضائل سن لیجیے کہ کتنا بڑا کلمہ اور کیا ہے۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار فرماتا اگر آسمانوں میں اور اس میں آباد تمام مخلوق اور اسی طرح 7 طبقے زمین کے 7 طبقے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک پلڑے پر رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں جھک جائے گا۔ اس لا الہ الا اللہ کو آپ سے اس مہینے میں پڑھوایا جا رہا کہ تاکہ اس مہینے میں مزید فائدہ ہو، آپ کو مزید ثواب ملے گی۔ تو عام دنوں میں پڑھیے گا تو ثواب ملے گا، اور ماہ رجب میں اگر پڑھوایا جائے گا تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ اور خالی یہی نہیں، پھر اور بھی روایتیں آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کی روایتیں کتنی زیادہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کتنا پڑھ جائے۔ یہی وجہ کہ جو بہت ساری چیزیں پروردگار نے پسند کی ہے کہ مہینوں میں کہ 4 مہینے یہ رجب کا مہینہ اور دوسرے 3 مہینے جو ہیں بہت زیادہ پسند۔ اسی طرح کلمات میں بھی 4 کلمات بہت پسند کیے، ان کلمات میں تو پہلے ہی وہ آتا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس میں بھی لا الہ الا اللہ آ رہا ہے، اور اللہ اکبر کی بھی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی کہ اللہ اکبر، اسی لیے کہتے ہیں تسبیحات اربع کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے، پڑھا کرو۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، یہ اتنا فائدہ، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہتے ہیں اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. جس کا سکرات کا موقع دیکھیں کہ اس وقت وہ آنے والا ہے, اس میں آپ کچھ نہیں کر تسبیح بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیے. اگر اس سے کہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بڑی بدشگونی ہو رہی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, بڑی قابلہ آ گئی, تو یہ لا الہ الا اللہ سورہ یاسین پڑھی مر گئے وہ ہمارے تک. تو ان کو تو پڑھنا ہی تھا سورہ یاسین کے بعد, یہ لا الہ الا اللہ مر گئے تو فائدہ ہی ہو گیا نا اسے. اب تو یہاں پہ یہ کہ کچھ کر ہاں روئیے پیٹیے گا تو بہت خوش ہو کے بڑی محبت کرتی ہے ہماری. وہ ہماری جو وہ ہیں خالہ دار بہن جو بڑی محبت کرتی ہے, بہت رو رہی تھی. اس سب کا فائدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ہمارے ایریا والا آدمی وہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہمارے ڈر کے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, تلقین پڑھا رہے تھے, وہ کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو بڑی بدشگونی ہو گئی. کہا جاتا کہ وہ اپنا جو ہے جو وصیت لکھ کے رکھو, تو اگر وصیت لکھ کے رکھو توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, وصیت لکھوا رہے ہیں, مر جائیں گے ہماری وصیت لکھوا رہے ہیں. وہاں کہا جانا وصیت ہر وقت لکھ کے رکھو, اپنے پاس رکھو, بدلتے رہو, دیکھتے رہو. اپنے پاس جو ہے کہ وہ لا کے رکھو, کفن لا کے رکھو, اس سے تمہیں موت نہیں آنی, بلکہ ہو سکتا ہے تمہاری جو موت کا زیادہ ذکر کرے گا زندگی بڑھتی اس کی گھٹتی کہاں. تو ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں الٹی ہو گئی. تو آپ خفیہ طور پہ حکمت کے ساتھ اسے انجام دیجیے, حکمت اختیار کیجیے کہ ہم کیا کریں گے اس کا ثواب ملے. اگر کوئی آدمی آپ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا ثواب آپ کے نام آیا اعمال میں کتنا ڈال دیا جائے گا, آپ کو کتنا ثواب اس کا دیا جائے گا, آپ کو بے حد ثواب دیا جائے گا. آپ کچھ نہیں کریں, خالی تصویر پڑھ رہی اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی لا الہ الا اللہ, ان کے کان میں آواز جاری, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دوہرا دیں اس کو, تم کو فائدہ ملے. تو اللہ کے رسول کرے گا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, بے شک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, بے شک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کوئی ایسی نہیں کہ شیخ صدوق کی کتاب سے بتا رہے ہیں آپ کو ثواب اعمال, شیخ صدوق کی کتاب ہے اس میں سے روایت ہے. نصیب بہشت بھی نام سے بھی یہی کتاب, نصیب بہشت کے نام سے بھی ہے شیخ صدوق کی کتاب. تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, بے شک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لوگوں نے پوچھا, اب دیکھیے پھر یہاں پہ آ گیا, لوگوں نے پوچھا, آپ نے تو یہ سن لیا, ہم نے لکھوا دیا, اس کے بعد کہتا ہے بھائی ٹائم ہو گیا کلاس ختم ہو گیا, خدا آپ چلے جائیں. کیوں بھی نہ پوچھتے کہ تو مردوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, ہم زندہ ہیں تو ہم کیا کریں. اس نے پوچھ لیا, جو رسول اللہ کے بعد لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھ لیا, فوراً پوچھ لیا. انہوں نے کیا پوچھ لیا, انہوں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول, جو شخص حالت صحت میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کے لیے کیا حکم. یہ ہم صحت مند ہے, ابھی موت کے آثار نہیں ہمارے اوپر, کہ سب کچھ ہے, ہم اگر کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا, اس کا کیا ثواب ملے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ثواب سنیے کہ کیا ثواب ملے گا, ثواب سنیے. اور امید ہے یہ بچیاں آپ لوگ خود بھی پڑھیے گا, اپنے گھر جا کے دوسرے عزیز رشتے داروں کو جو آپ کی بات سننے والی ان سے بھی کہیے کہ وہ بھی پڑھے, تلقین کیجیے کہ ان کو بھی. تلقین کا مطلب خالی یہی نہیں کہ ابھی تو وہ مری نہیں رہے تو کہاں سے تلقین کرے, مطلب انہیں کہیے گا, نصیحت کیجیے گا, وہ بھی پڑھیں. رجب کا مہینہ بہت اچھا مہینہ, اس کا فائدہ اٹھا لیں. آپ بھی اٹھا لیجیے, وہ بھی اٹھا لیں, آپ دوہرا فائدہ اٹھا لیں. کا صحت کے عالم میں لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا حکم ہے, تو آپ نے فرمایا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. کہتے یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. پھر بات ہے, بے شک لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے, بے شک لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے, اس کی زندگی میں, اس کی موت میں, اور اس وقت بھی جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہاں کہاں فائدہ پہنچائے گا آپ کو. کہتے ہیں بے شک لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے, مومن کا مددگار لفظ لکھا, لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے, اس کی زندگی میں, اس کی موت میں, اور اس وقت بھی جب وہ پھر سے یعنی دوبارہ اٹھایا جائے گا, اس وقت بھی اس کا مددگار ہے. تو آپ اس ورد کو بھی کبھی نہ چھوڑیے گا. اور اگر تسبیحات اربع پڑھتی رہیے گا تو اس میں تو شامل ہی ہے یہ لا الہ الا اللہ. آپ مسلسل پڑھیں, اتنا ذکر کرنے کے عادی ہو جائیے, اتنا ذکر کرنے کے عادی ہو جائیے کہ جب آپ کی جان نکلے تو کیا ہو, آپ کے خود بخود یعنی خود ہی آپ اس کی عادی تھے, خود آپ کے زبان سے وہ نکل رہا. ہمارے چوتھے امام زین العابدین, آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کے انتقال ہونے لگا تو آپ کیا پڑھ رہے تھے, سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے, سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے. تو دیکھیے آپ انہیں کی تو ماننے والے ہیں. آپ بھی اس قدر ذکر کیجئے, اس قدر تلاوت قرآن کیجئے کہ جب آپ کے پہلو سے جان نکل رہی تو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے خالق و مالک سے جا کے ملاقات کر لیجیے.
ملاقات کے لیے، اور حقیقی خوشی تو مومن کو اسی وقت ملتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. تو آپ اپنی حقیقی خوشی کو پا لیجیے گا اللہ سے ملاقات کے بعد. سارے غم ختم ہو جائیں گے، سارے درد ختم ہو جائیں گے، سارے دشمنوں سے نجات مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی قہر نہیں ہوگا اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی آپ بھی چلی گئی، وہاں سے جا کے ملاقات ہو گئی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے. اس کی زندگی میں بھی اپنے زندگی بھی کام نپٹائیے. بہت سارے کام نپٹائے ہیں ہم نے نپٹائے ہیں کہ جب حضرت نوح کی کشتی پانی میں جا رہی تھی اور وہ ڈگمگانے لگی تو آپ نے لا الہ الا اللہ کی مٹ کیا 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا، جس کی وجہ سے آپ کی کشتی پار لگی. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں بہت ایک زمانے کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب میں نے پڑھا میں نے کہا میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو بیکار سا آدمی ہوں، فضول ہے، مجھے کوئی خاص قابلیت بھی نہیں ہے. اے پروردگار میری کشتی کیسے پار لگی؟ تو میں نے بھی روزانہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. ڈیلی 1000 دفعہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ. بہت سارے کام ہمارے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کام کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کیوں آپ سے عجیب و غریب بات کریں؟ ہم تو فلاں جگہ سے پڑھ کے آئے، ہم نے یہ کیا. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کلاس لے رہے ہیں. اس وجہ سے انہی ساری وجوہات کی وجہ سے جہاں بھی کوئی تصویر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو فوراً پڑھنا شروع کر. پر میں نے کہا پروردگار میری کشتی کیسے پار لگے گی؟ تو ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر کہ حضرت نوح کی کشتی پار لگ سکتی ہے تو میری کشتی پار نہیں لگے گی، میری کی کشتی لا الہ الا اللہ سے پار لگے گی. تو ہم نے بھی پڑھنا شروع کر. آپ بھی اپنی کشتی پار لگائیے، ایسی پار لگائیے، ایسی پار لگائیے کہ فرشتے آپ سے کہیں کہ اتریے جنت آپ کو مبارک ہو. تو آپ پوچھیے ان سے کہ ارے میدان قیامت کہاں ہے، پل صراط کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ تو وہ جواب دیں کہ آپ کی سواری کے نیچے سے کب کی نکل گئی ہے. پروردگار کیجیے گا، جب محمد علیہ محمد پہ درود پڑھیے گا تو آپ کی سواری ایسے ہی گزر جائے گی کہ آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں میدان قیامت پہ کیا ہوا. وہ میدان قیامت کی سختیوں سے واقف بھی نہیں، وہ پل صراط سے باقی چشم زدر میں گزر جائے، پتہ ہی نہیں چلے گا پل صراط کہاں آیا کہاں گیا. بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ انہی لوگوں میں ہوئیے گا. ایک اور روایت لا الہ الا اللہ کے بارے میں لکھ لیجیے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی کتاب میں شیخ زوزو کی کتاب ہے ثواب اعمال، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، کوئی بھی مومن ایسا نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے مگر یہ کہ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی. آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی گئی، اور جتنی برائیاں مٹائی گئی اتنی ہی نیکیاں لکھ دی گئی. جتنی برائیاں مٹائی گئی انہی کے برابر، یعنی برائیاں تو مٹ گئی لیکن انہی کے برابر نیکیاں لکھ دی گئی. کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ کے کہنے کی وجہ سے. لیکن کوئی بھی مومن، یہ مومن کو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے کوئی بھی مومن ایسا نہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے مگر یہ کہ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور جتنی برائیاں مٹائی جاتی ہیں اسی کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہ فائدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. کب پڑھنے کا فائدہ ہے؟ رجب سے شروع کیجیے گا. یہ آپ یہ 10-15 دن جو باقی ہے اس میں عادت ڈالیے گا، اور جب بھی یہ تسبیح ختم کیجیے، ایک تسبیح روزانہ پڑھ ڈالیے. ایک تسبیح پڑھنے میں بتا تو نہیں 3 منٹ لگے گا. ابھی یہاں آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا وقت باقی تھا، ہم نے کہا کون کون سی تسبیح لگ رہی، میں نے کہا جو کوئی بھی رہ رہی وہ بعد میں پڑھ لیں گے. ابھی یہ ساری چیز جو اس مہینے کی بتائی ابھی پڑھا تو مشکل سے 2.5-3 منٹ میں ختم ہوگی، بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ ختم ہو گئی. ابھی پڑھنے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں. شیطان روکتا صرف آپ کو، ارے چھوڑ کر ڈالیں گے، پھر نہیں کرو، ابھی کریں گے، ابھی بھی کریں گے، ابھی کر ڈالیں گے. تو یہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ مومن کا کتنا فائدہ بتایا گیا، اس کی زندگی میں بھی، اس کی موت میں بھی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی اس کا فائدہ ہوگا. پھر ایک اور چیز ہے، ایک اور فائدہ ہے. دیکھیے یہ سنیے، اس مہینے میں جو 10,000 دفعہ قل واللہ احد پڑھے، اب پسینے چھوٹ جائیں گے. اس مہینے میں جو 10,000 دفعہ قل واللہ احد پڑھے، چھٹے امام فرماتے ہیں
اچھا نہیں پڑھ سکتے تو پھر فرماتے ہیں کیا 1000 دفعہ؟ سبحان اللہ، یہ ہے محمد آل محمد، درود پڑھیے. وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لے کے جانا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی باقی رہنے والی زندگی جس میں عیش و آرام و جنت میں، اور ہم سے صرف نام ہی لیتے ہیں، روگردان کرتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے. دیکھیے 10,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتی نا، یہ نہیں لکھا ہے، تو لکھا کہ جو اس مہینے میں 10,000 دفعہ پڑھے یا 1,000 دفعہ یا 100 دفعہ. آپ روزانہ 100 دفعہ پڑھ سکتی ہیں، روزانہ 100 دفعہ پڑھیے. لوگ ہم نے جن کو بتایا، بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا، آج ہی ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ میں تقریباً میرے تو 10,000 تو نہیں ہو گئے، لیکن میرے 3-4 ہزار میرے اب تک ہو چکے ہیں. مجھے پتہ نہیں ایک دن میں کتنی دفعہ وہ پڑھے گی، 4-5 ہزار ان کے ہو چکے، 5,000 کے قریب انہوں نے پڑھ ڈالا ہے. اب باقی جو دن باقی ہے میرے خیال سے 10,000 دفعہ وہ ختم کر دے گی. وہ یہی پڑھ لیں، وہ یہی کر رہی. تو آپ کم سے کم کہہ رہے کہ 10,000 دفعہ پڑھے. اگر 10,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو 1,000 دفعہ پڑھے. پورے مہینے میں اگر نہیں پڑھ سکتا تو 100 دفعہ پڑھے. تو کیا پورے مہینے میں 100 دفعہ پڑھیے گا؟ آپ روز 100 دفعہ پڑھ سکتی ہیں. کتنی فضیلت ہے اس قل واللہ احد کی. کہا گیا اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو تو قل واللہ احد پڑھو، اخلاص پیدا ہوگا، ریاکاری ختم ہوگی تمہارے اندر. یہ قل واللہ احد کی تو الگ سے بھی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی، اس سورے کی تو الگ سے بھی فضیلت بتائی گئی کہ تم روزانہ پڑھو. جو آدمی صبح کی نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے گا تو کیا بتایا گیا؟ تو دن بھر گناہوں سے بچا رہے گا. جو رات کو سوتے وقت اگر اس نے ایک تسبیح پڑھ ڈالی قل واللہ احد کی تو 50 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. یہ چھوٹی موٹی تھوڑی قل واللہ احد، یہ بہت بڑی سورہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نماز میں اس کو نہیں پڑھا نا، کئی دن گزر نہیں پڑھا تو آپ بھی ہوگی نہیں. یہ اتنی فضیلت والی ہے کہ قل واللہ احد کہ 50 سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہ جانے کتنے کام اس کے ذریعے آپ کو عادت ڈالی جا رہی. آپ کو اب تک نہ جانے کتنے رجب آ کے گزر چکے، عادت آپ کی پڑی ہوتی تو آپ کو کہتی کہ یہ 15 آ چکی، میری تو اتنی تسبیحات ختم ہو چکی. یہ ہے مدرسہ جو آپ کو یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. یہ ہے محمد آل محمد کا مدرسہ. پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رجب کے مہینے میں جمعے کے دن، جو شخص رجب کے مہینے میں جمعے کے دن، 2 جمعے تو آپ کے نکل گئے، اب 2 ہی جمعے رہ گئے میرے خیال سے، 2 یا 3 جمعے رہ گئے بس نکل گئے. کیا کام کریں؟ 100 دفعہ قل واللہ احد پڑھے. آپ نے تو آج سے عادت ڈالی، آپ کو روزانہ پڑھیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کو روز پڑھیے گا. جو شخص رجب کے مہینے میں جمعے کے دن 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے تو اس کے لیے ایک خاص نور قیامت کے دن ہوگا جو اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا. اس کے لیے خاص نور قیامت کے دن ہوگا جو اسے جنت کے میں کھینچ کے لے کے جائے گا. آپ تو آج ہی سے پڑھنا انشاءاللہ شروع کر دیے. آج کے دن ناغہ نہیں جانے دیجیے گا. آج سے 100 دفعہ پڑھیے گا. جب جمعے کے دن آئے گا تو یقیناً 100 دفعہ پڑھیے گا کہ آج جمعے کے دن میں ناغہ نہ ہونے پائے. صبح کی نماز کے لیے جلدی اٹھ جائیے، تھوڑی دیر تک بیٹھی رہیے. پھر اسکول کالج یا گھر میں کوئی کام کاج جو کیجیے، بہترین موقع صبح کا وقت ملتا ہے. اس کے بعد تو دن میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، وہ بھی مصروفیت ہو جاتی. لیکن صبح کا وقت ایسا ہوتا تو جان چھوٹی رہتی، شیطان سے بھی چھوٹی رہتی اور شیطان نما لوگوں سے بھی چھوٹی رہتی جو ہمیں ڈسٹرب کرتے. تو شیطان بھی صبح بڑھتا تھا تو زیادہ، لیکن مسلح پہ آ جائیے گا تو پھر ہمت ہار جاتا، بھی بھاگ جائے گا آپ کے پاس. جیسے مسلح پہ آئیے گا آپ کے پاس سے بھاگ جائے گا. تو کیا جمعے کے دن کلوا خاص نور ہوگا جو اسے لے کے جائے گا. ایک ثواب اور بتایا گیا، اب جیسے ایک قل واللہ بھی یاد آ رہا ہے، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا، اس لیے جلدی 2-3 چیزیں اور بتا دیں. پھر ایک خاص عمل ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور اسی رجب کے مہینے ابو ذر حضرت جبریل جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے. اتنے میں سامنے سے ابو ذر غفاری گزرے تو جبریل نے کہا ارے یہ ابو ذر جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ ابو ذر کے لیے زمین سے زیادہ آسمان والوں میں شہرت رکھتے ہیں. رسول اللہ نے ابو ذر سے پوچھا
کہ ابوذر کیا وجہ ہے کہ تمہارے بارے میں یہ جبریل کہتے تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے ابوذر نے کہا کہ میں اپنے نفس کو حقیق جانتا ہوں. یا تو اچھا کپڑا پہن کے اپنے آپ کی شہرت کے اور اپنے کو بڑا اونچا سمجھنے لگتے ہیں. ذرا تو کوئی دو جب ہمیں بولنے آ جائیں تو ہم اپنے کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں. یعنی کسی بات کو اپنے کو بڑی وہ کہ میں اپنے نفس کو حقیق سمجھتا ہوں اور کثرت کے ساتھ قل ہو اللہ احد پڑھتا ہوں. اکثر قل ہو اللہ احد پڑھتا رہتا ہوں. یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک صحابی اور بھی تھے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل ہو اللہ احد پڑھتے رہتے تھے. بتائیے وہ کون تھے؟ بتا بھی چونکہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا. چھڑی بڑی لے کے آنا پڑے گی میرے خیال سے، ہے نا؟ یا بار بار دو کلاس وہ اصل میں جوائنٹ کلاس ہو رہی تھی جو نا اس کی وجہ سے آپ کی کلاسیں رہ گئی. ورنہ آپ کی اب تک میری 2-3 کلاسیں کم سے کم دوسری یا تیسری کلاس تو ہوتی ہے، لیکن آپ کی کچھ کمبائنڈ کلاسیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ رہ گئی. آپ کو بتایا نہیں گیا تو سعد ابن معاذ کے جنازے میں جو رسول اللہ شرکت کر رہے تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے فضیلت کیسے ملی جو اتنے فرشتے آئے. ان کے نماز جنازہ کو کہا کر سعد ابن معاذ درود بہت زیادہ وہ قل ہو اللہ احد بہت پڑھتے تھے. یہ فضیلت ہے. دیکھیے ایک ادھر ابوذر غفاری کے بارے میں بھی یہی روایت ہے اور ادھر سعد ابن معاذ کے بارے میں بھی یہی روایت ہے. ان کے بارے میں وہ اپنے نفس کو حقیق جانتے تھے، اپنے نفس کو حقیق جانتے تھے اور کثرت کے ساتھ قل ہو اللہ احد پڑھتے رہتے تھے. اب ایک چیز رہ جاتی ہے. دیکھیے اول نکل گیا، اب وسط آ گیا اور آخر آ گیا. ایک کام غسل، رجب کا غسل. رجب کے غسل میں جو شخص رجب کو پائے اس کی پہلی وسط اور آخر میں غسل کرے. پہلی وسط اور آخر میں غسل کرے تو کیا ثواب ہے؟ پہلی تو نکل گئی، وسط اب آنے والا آج ہی میرے خیال سے آج شب آئے گی تو بڑھ ڈالیے گا. کل 13 آ رہی نا، 14 آئے گی، پھر 14 کی شام کو کر ڈالیے گا مغرب کے وقت. کیونکہ بعض کتابوں میں مغرب لکھا ہوا ہے کہ مغرب کے وقت کرے. یہ تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے، تھوڑی شب شروع ہو جائے تو کرے. تو بھی 13 آ رہا، 14 کی شب کو آپ کو کرنا ہے تو وہ آپ کو وسط مل جائے گا. اس کے بعد آخر مل جائے گا. آخر تو پتہ نہیں چلے گا پاکستان کے اندر چاند ہوا نہیں ہوا یعنی کئی دن تک آخر لگے گا. آخر لگے گا، ابھی سے شروع کر دیا یہی ہوگا. بہرحال فائدہ دیکھیے کیا ہے. فائدہ دیکھیے کیا، گریہ کیجیے گا. یقین یعنی آپ اگر سوچیے گا تو غسل کرتے وقت گریہ کیجیے گا، روئیے گا. اے میرے مالک تو اتنا رحم کرنے والا، ہم تیری رحمت کو کہاں پکڑیں گے، کہاں تیری. اس پہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت کا کوئی آقا نہیں کر سکتا. جب کسی نے اللہ کے رسول نے کہا تھا، کسی سے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت جو شخص بھی جنت پہ جائے گا وہ اللہ کی رحمت. ہمارے اعمال کی کیا ہے؟ اللہ یہ سب کچھ تو پڑھیں گے تو کیا سمجھیں گے اپنے اعمال میں نہ جانے کتنی باتیں بیچ میں ایسی آ جائیں گی جو آخرت میں بولی جائے تو پتہ چلا کچھ قبول نہیں. پھر ہم کیسے جنت پہ جائیں گے؟ وہ بہانہ بنائے گا اتنے اچھا پڑھا تھا جیسا بھی ہم نے قبول کر لیا. ہم کیوں قبول کر رہا؟ اپنی رحمت کی وجہ سے بنا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے ہر شخص اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت پہ جائے گا. تو پوچھنے والے نے پھر پوچھ دیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ عمل کی وجہ سے جائیں گے. اللہ کے رسول کے عمل لوگوں کو اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں کہ اللہ کتنا رحمت کرنے والا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تب میں جنت پہ جاؤں گا. اللہ کی رحمت مجھے پوری ڈھانپ لے گی تب میں جنت. آپ اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ سے پوچھ ہو رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ رحمت اللہ عالمین تو ہے. اللہ کی رحمت تو ان کو بچا نہیں رہی ہے. رحمت اللہ عالمین ہے. اللہ کے رسول جو ہے رحمت اللہ عالمین ہے، رحمت کے ساتھ بھیجا ہے. سارے ہمارے اپنے نبیوں کو رحمت کے ساتھ بھیجا. محمد علی محمد کو رحمت. یہ کتنے رحم کرنے والے تھے جو ہمیں ڈرامے میں سکھایا جاتا ہے. جب آپ لوگوں کو بتائیے اتنی دفعہ بانٹیے گا ورنہ گھر میں آگ لگ جائے گی فلانا، یہ لگائیے. اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم کرنے والے، یہ دشمنوں کے ساتھ رحم کرنے والے. حضرت حور کو جس پر مات کیا ہے اس پر اگر یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی اور ان کو بڑا نہ بنایا ہوتا، پروردگار ان کو چوزن بنتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے تھے. تو دیکھیے کہ محبوب بنتے تھے تو ریفلیکشن بھی کیسا اللہ تعالیٰ کا تھا. وہ کیا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ ایک جملہ ہے یا سریح الرضا، اے جلدی سے معاف کرنے والے. تو یہاں بھی جب امام حسین اسلام کے پاس حضرت حور آئے تو مولا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟
انہیں چاروں طرف سے گھیر کے لے کے آئے, سب کچھ کیا, پانی بند ہوا, پیاسے ہیں, بچوں کی علقش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے, آپ معاف کرتی ہیں؟ اپنی زندگی میں ذرا جائزہ لیجیے گا. کربلا والوں کو تذکرہ تو بہت سنتے رہتے ہیں, مجلس سے تو ہم بہت کچھ اس سے حاصل بھی کرتے ہیں, ہم کہ اس سے کچھ حاصل کرے, سننے کے بعد بات اڑا دیتے ہیں, ایسی کے بعد روایت چلے گئے, ختم ہو گیا سب کہانی. یار دیکھیں تو کہا کہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ گلے لگایا کہ نہیں لگایا, سینے سے لگایا کہ نہیں لگایا, ماں کا رومال مانگا کہ نہیں مانگا؟ ارے ہم کہاں معاف کرنے والے ہیں؟ شامل ہو جائیے ان کے ساتھ قافلے میں, محمد آل محمد کے قافلے میں شامل ہو جائیے, یہ سارے کام کر کے ان کی سیرت کے اوپر عمل کر کے اس میں شامل ہو جائیے اور اللہ کی رحمت پہ پہنچ جائیے گا, آپ فائدہ اٹھائیے گا کہ یہ رحم کرنے والے یہ فائدہ. تو کیا ہے اس پہ کیا لکھا, کیا ہوا؟ جو اس پہ غسل کرے گا, کہاں سے بات کہاں چلی گئی, جب غسل کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے باہر نکلے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے باہر. جس دن وہ باہر نکلا تو ویسے پاک ہو جائے گا گناہوں سے, ایک غسل کرنے کی وجہ سے. ہے اللہ کی رحمت کی نہیں ہے, یہ اللہ رحم کرنے والا کہ ہے نہیں. کہ دیکھیے ہم غسل کر رہے ہیں, ان کے نبی نے بتایا, ہم نے غسل کیا, رجائے مطلوبی ہم نے پوچھا کہ کیسے کیا گیا, رجا کی نیت سے کیجیے. رجا کی نیت سے غسل کیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ غسل کرنے کے بعد ایسا ہوگا جیسے آج ہی کے دن وہ ماں کے پیٹ سے, یعنی سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے. تو یہ کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے, اس کے بات بات پہ پروردگار اس مہینے میں آپ کو معاف کر رہا ہے. پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھنے کی, قل هو اللہ احد پڑھنے کی, لا الہ الا اللہ کی تکرار کرنے کی اور صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے کام ہم کرتے رہیں. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن